سے ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ تقوی کرتا ہوں، سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہوں اور اللہ کے ممنوعات سے بچا رہتا ہوں، اور کبھی نفل روزے رکھ بھی لیتا ہوں اور کبھی نفل روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو جو میرے طریقے سے روگردانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے طریقے سے ہٹے گا، جو میرے طریقے سے منہ پھیرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی حضور اپنا کیا طریقہ بتا رہے ہیں؟ حضور اپنا طریقہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ میں ہمیشہ روزہ ہی روزہ رکھتا ہوں، بلکہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں کبھی نفل روزے رکھ لیتا ہوں بھی اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ نفل روزوں کے معاملے میں میرا طریقہ کبھی روزہ رکھنا ہے اور کبھی چھوڑنا ہے۔ لہذا جو شخص ہمیشہ نفل روزے رکھے گا، روزانہ سال بھر نفل روزہ رکھے گا، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ مطلب حضور کا طریقہ یہ ہے کہ نفل روزے کبھی رکھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، فرض روزہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ فرض روزے کی جہاں تک کہ بات ہے رمضان کا، یہ ایک دن بھی ناغا نہیں ہو سکتا، لیکن نفل روزے رمضان کے علاوہ جو 11 مہینوں میں نفل روزے ہیں، یہ شریعت اس کو کچھ رکھنے اور کچھ چھوڑنے کا حکم دیتی ہے۔ مسلسل سال بھر روزے رکھے جائیں، مہینے کا مہینہ پورا روزہ رکھا جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح رات بھر نمازیں ہی پڑھتا رہے آدمی اور آرام بالکل نہ کرے اور اپنی صحت کو بگاڑ لے اور اپنے رشتہ داروں کے، اپنے اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، رات بھر عبادت کرے اور دن میں اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کے بجائے سو جائے، تو شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ تو اس لیے حضور فرما رہے ہیں میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ رات بھر نماز پڑھوں، بلکہ رات میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور کچھ آرام بھی کر لیتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے اوپر جن لوگوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ لہذا جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے گا کہ رات بھر عبادت کر کے صبح میں اپنے اہل و عیال کے حقوق سے غافل ہو کر سو جائے، وہ میرے طریقے پر نہیں۔ اور اسی طرح میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے عورتوں سے لا تعلق رہتا ہوں، بلکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، نکاح کے ذریعے عورتوں سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر نکاح کے کسی عورت سے تعلق نہ رکھا جائے، اور اللہ نے جس قدر اجازت دی ہے نکاح کے معاملے میں اسی قدر عورت سے تعلق رکھا جائے۔ تو لہذا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ یہ بھی نہیں کہ عورتوں سے بالکل نکاح نہ کیا جائے اور ان سے بالکل کنارہ کشی اختیار کی جائے، نہ نکاح کے ذریعے سے نہ بغیر نکاح کے۔ لیکن اسلام کا طریقہ یہ بھی نہیں کہ عورتوں سے تعلق بغیر نکاح کے قائم کیا جائے۔ تو لہذا اسلام نے عورتوں سے تعلق کو بغیر نکاح کے حرام ٹھہرایا اور نکاح کے ساتھ عورتوں سے تعلق کو جائز اور شرعی ٹھہرایا اور اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کر دی۔ تو لہذا جو میرے طریقے سے روگردانی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی روایت کی۔ دین میں غلو کرنے والوں پر تنبیہ۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو اس کے متعلق رخصت اور چھوٹ دی،
ایک قوم نے اس کے کرنے سے پرہیز کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے خطبہ دیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل انجام دیے، کوئی کام کیے، وہ کام لوگوں کے لیے حضور نے ضروری اور لازم نہیں قرار دیا، لوگوں کو اس کام کے کرنے نہ کرنے کی حضور کی طرف سے چھوٹ اور رخصت تھی، مگر اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اس کام کے کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، پرہیز کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے اس کام کو کرنے اور لوگوں کو اس کے کرنے کی اجازت دینے کے باوجود پھر بھی لوگ اس کام کو کرنے سے رکے رہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خطبہ دیا، وعظ و نصیحت فرمائی۔ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا کہ ایسی بات سے پرہیز کرتی ہے، خود کو روکے رکھتی ہے جس کو میں کرتا ہوں، میں خود جو کام کرتا ہوں لوگ اس سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا کہ جو کام میں نے کیا وہ میری سنت ہے، پھر میری سنت ہو جانے کے بعد ان کو کیا حق بنتا ہے کہ اس سنت سے اپنے آپ کو روکے رکھیں بجائے اس سنت کو اپنائیں۔ خدا کی قسم میں ان تمام کی نسبت اللہ سے زیادہ واقف اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے بالاتفاق اس کی روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بات لیے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن آپ اپنی رائے ظاہر فرمائیں تو کیا کیا جائے؟ یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے متعلق کوئی حکم فرمائیں، کہ کوئی رہنمائی فرمائیں، تو وہ امت کے لیے اس کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا لازم ہوتا۔ دین کے بارے میں اگر حضور فرمائیں تو پھر وہ دین کا حصہ ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا۔ ہاں البتہ کوئی دنیاوی معاملات میں، کاروبار کے سلسلے میں، کھیتی باڑی کے سلسلے میں، آدمیوں کی اپنی روزمرہ کی زندگی کے سلسلے میں حضور شرعی حکم کے طور پر نہیں، دین کے حوالے سے نہیں، بس اپنے ایک شخصی رائے کے طور پر، اپنی پسند کے حوالے سے اگر حضور کوئی بات رائے کے طور پر ظاہر فرمائیں تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں روایت حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور اہل مدینہ کھجور کے نر درخت کے پھول مادہ درخت میں ڈالا کرتے تھے، کہ درختوں میں بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نر اور مادہ درخت ہوتے ہیں، تو نر درخت کو مادہ درخت کے پھول کے ساتھ ملانا پڑتا ہے، تو تب کہیں اس کا پھل اچھی طرح سے تیار ہوتا ہے اور وہ درخت پھل دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کھجور کا بھی یہی طریقہ، چنانچہ یہاں کے لوگ آم وغیرہ کے متعلق بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جو آم کے باغبان ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے پھلوں میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بعض درخت اس میں میل ہوتے ہیں اور بعض فیمیل سمجھے جاتے ہیں، تو ایک درخت کے پھول کو دوسرے درخت کے پھول کے ساتھ جوڑ لگانا پڑتا ہے، تو اس سے وہ درخت پھلدار ہوتے ہیں، ورنہ پھول تو لگتا ہے، درخت پر بظاہر پھول لگتا، لیکن پھول یوں ہی جھڑ جاتا ہے، درخت پھل آور پھلدار ہونے کے بجائے پھول لگنے کے بعد وہ یوں ہی بے ثمر جھڑ جاتا ہے۔
تو اس طریقے سے وہ باغبانی کرنے والے یہ طریقے کو اپناتے ہیں۔ چنانچہ یہی طریقہ عرب میں کھجور کے جو باغبان ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی رائج تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور نے دیکھا اہل مدینہ کو کہ کھجور کے نر درخت کے پھول کو مادہ درخت میں ڈالا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ دیکھنے میں تھوڑا سا ایک معیوب معلوم ہو رہا کہ اس کے اندر ایک ایسی بات جو حیا کے تقاضے کے خلاف دکھ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ سلیم الفطرت انسان یا ایک نہایت صاف ستھری نکھری ہوئی طبیعت والے آدمی کے لیے یہ بات کچھ طبیعت پر گراں گزرتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کیا کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو تو اچھا ہے، ایسا نہ کرو تو اچھا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس سال یہ طریقہ چھوڑ دیا، تو کھجور اس سال کم نکلے، کھجور کی پیداوار کم ہوئی۔ راوی کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کا ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں ایک انسان ہوں، اگر میں تم کو تمہارے دین کی کوئی بات کہوں تو تم اس کو لے لو، اور جب میں تم کو اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں ایک انسان ہوں۔ یعنی دین کے مسئلے میں کوئی بات شریعت کے طور پر، قانون خداوندی کے طور پر، بطور شریعت کے تم کو کوئی چیز میں بتاؤں تو اس کا تم کو اپنانا لازم ہوگا، اور اگر میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں ایک انسان ہوں، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چوک ہو جائے، اس پر تمہارے لیے عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر میں بحیثیت رسول تم کو کسی بات کا حکم دیتا ہوں تو وہ مذہبی حکم اختیار کر جائے گی، اللہ کے دین کا حصہ ہو جائے گی، اور اگر میں تم کو بحیثیت انسان کسی بات کا مشورہ دوں تو پھر اب اس کو کرنے نہ کرنے میں تمہاری مرضی کی بات ہے، تم چاہو تو اس کو اپناؤ، چاہو تو نہ اپناؤ، لیکن بحیثیت رسول شریعت کے حکم کے طور پر جب کوئی بات بتاؤں گا تو اس پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم ہوگا۔ امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کی مثال اور آپ کی فرما برداری اور نافرمانی کرنے والوں کی مثال۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال، یعنی حضور اپنی مثال اور حضور کے لائے ہوئے دین کی مثال، حضور فرما رہے ہیں میری مثال اور اس دین کی مثال جس کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اس آدمی کے مانند ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے اے قوم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج کو دیکھا جس سے میں تم کو یقین کے ساتھ ڈراتا ہوں، جلد سے جلد یہاں سے نکل جاؤ۔ قوم کے ایک حصے نے اس بات کو مان لیا اور اخیر رات میں نکل پڑے اور اطمینان سے چلے اور نجات پا گئے کہ راتوں رات، یعنی جب اس آدمی نے قوم کے پاس آ کر جب اس قوم کو ہوشیار کیا، تنبیہ کیا، آگاہ کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج کو دیکھا ہے جس کا تم پر حملے کا اندیشہ ہے، میں تم کو یقین کے ساتھ ڈراتا ہوں۔ جب اس آدمی نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ بات کہی تو جو لوگ سمجھدار، ہوشیار، محتاط تھے وہ لوگ اس بات کو بہت ہی سنجیدگی سے اس کا نوٹ لیے، اس کو کوئی مذاق نہیں سمجھے، سچی خبر مان کر جلد سے جلد یہاں سے نکل گئے۔
تو قوم کے ایک حصے نے اس بات کو مان لیا اور اخیر رات میں نکل پڑے، اور ان کو اطمینان سے سفر طے کرنے کا موقع ملا اور نجات پا گئے دشمن سے۔ اور قوم کے دوسرے حصے نے اس کو جھوٹا سمجھا۔ اس خبر کو قوم کے کچھ لوگوں نے سیریس نہیں لیا، بلکہ مذاق اور جھوٹا سمجھا۔ وہ اسی جگہ پر پڑے رہے۔ اس ناصح قوم کے نصیحت کرنے کے باوجود اس کی نصیحت پر یقین کرنے کے بجائے، اس کو انہوں نے سیریس لینے کے بجائے اس کو انہوں نے ہلکا سمجھا اور ایک جھوٹی خبر سمجھ کر وہیں پر پڑے رہے۔ ہوا یہ کہ فوج نے ان پر صبح صبح حملہ کر دیا اور ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا۔ تو قوم کی وہ ٹکڑی جو راتوں رات نکل پڑی، اطمینان سے اپنا سفر طے کر کے نجات پا گئی، دوسری ٹکڑی وہیں پر قیام پذیر رہی اور دشمن قوم صبح صبح حملہ کر دی اور ہلاک ہو گئی۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میرے لائے ہوئے دین کو اپنا کر میری اطاعت کی اور میری لائی ہوئی باتوں کی پیروی کی، یعنی نجات پایا۔ اور یہ اس شخص کی بھی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور حق کی تکذیب کی، جس کو لے کر میں آیا ہوں، یعنی عذاب الہی میں گرفتار ہوا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے بالاتفاق اس کی روایت کی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا دین بھی ایسے ہی ہے۔ جو لوگ حضور کے لائے ہوئے اس پیغام کو، اس دین کو، اس کی شریعت کی تعلیمات کو حضور کے بتائے ہوئے احکام کی روشنی میں قبول کرتے ہیں، اپناتے ہیں، ٹھکراتے نہیں ہیں، تو وہ اپنی دنیا اور آخرت کا بیڑا پار لگاتے ہیں۔ اور جو اس پر یقین نہیں کرتے، جیسے کہ کفار اور مشرکین ہیں، حضور کی لائی ہوئی باتوں کو انہوں نے یقین نہیں کیا، بس دیگر مذاہب کی طرح ایک مذہب سمجھ رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ سارے مذاہب غلطی پر مبنی ہیں اور یہی ایک وہ واحد دین ہے جو حقانیت پر، صداقت پر مبنی ہے اور اسی کی پیروی ہونی چاہیے۔ اس بات کا نوٹ وہ نہیں لے رہے اور اس کے نتیجے میں اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں اور ہلکا سمجھ کر اس دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کا یہی حشر ہوگا۔ لہذا ان کا حال دنیا اور آخرت میں برا ہوگا۔ ان چند روایتوں کے ساتھ ہم درس حدیث کو مختصر کرتے ہوئے درس کا جو اگلا حصہ فقہی احکام کے بیان پر مشتمل ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ درس فقہ کے حوالے سے گزشتہ کی نشست میں ہم نے تیمم کے احکام بیان کیے اور اس کے شرائط بیان ہوئے۔ بتایا گیا کہ تیمم کے صحیح ہونے، درست ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ 8 شرطوں میں پہلی شرط یہ تھی کہ تیمم بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ وضو اور غسل، پانی سے وضو، پانی سے غسل بغیر نیت کے ہو جاتا۔ آپ نیت نہیں بھی کرے، بارش میں بھیگ گئے، آپ کا وضو ہو گیا۔ بارش اتنی زوردار تھی کہ آپ کا سر دھل گیا، چہرہ اچھی طرح دھل گیا، ہاتھ، کپڑے گیلے ہو کر ہاتھ دھل گئے، ہاتھوں پر سے پانی ٹپکنے لگ گیا اچھی طرح سے، بال کچا ہو گیا، بال برابر جگہ ہاتھ کی، چہرے کی سوکھی نہیں ہے، پیر دھل گئے بارش میں، آپ کا وضو ہو گیا، حالانکہ آپ کی نیت بھی نہیں تھی۔ تو بغیر نیت کے وضو تو ہو جاتا۔ اب رہا تیمم بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا، تو نیت تیمم کے لیے شرط ہے۔ پھر اسی طرح تیمم کے معاملے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ تیمم جس کام کے لیے کیا جا رہا ہے وہ کام ایسا ہو کہ
بغیر وضو کے وہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر وضو کے وہ کام اگر نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کی خاطر آپ تیمم کیے ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہ کام بغیر وضو کے بھی ہو جا سکتا ہے، جیسے اذان دینا، مسجد میں داخل ہونا، بغیر وضو کے اذان دے سکتے ہیں، بغیر وضو کے مسجد میں آ سکتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی اذان دینے کے لیے تیمم کیا، اذان دینا بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی اذان دینے کی خاطر وضو کیا تھا تو اس اذان دینے کی خاطر اس نے تیمم کیا تھا، تیمم وہی تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں جو تیمم کے ایسے کام کے لیے کیا گیا ہو جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہوتا، چونکہ اذان بغیر وضو کے جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی اذان کی خاطر تیمم کیا تھا تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر کون سے تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو تیمم کے کسی ایسے کام کے لیے کیا گیا کہ وہ کام بغیر وضو کے جائز نہیں ہوتا ہے، تو اب اس کام کے لیے آپ تیمم کیے تھے تو اس تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا کعبۃ اللہ کا طواف بغیر وضو کے نہیں کیا جا سکتا، قرآن بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا، تو قرآن کو چھونے کے لیے آپ نے اگر تیمم کیا تھا تو اس تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اذان دینے کے لیے تیمم کیے تھے تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے تیمم کے مسئلے میں، اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری شرط یہ تھی کہ تیمم یوں ہی بیٹھے بٹھائے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ تیمم درست اور جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی کے پاس تیمم کو جائز الاؤ کرنے کے لیے کوئی عذر اور مجبوری ہونی چاہیے، یا تو کوئی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے اس بیماری کی وجہ سے پانی کو استعمال کرنے سے منع کر دیا، یا پھر یہ کہ پانی موجود نہیں ہے۔ پانی ہم جہاں ہیں ہمارے اپنے محل وقوع سے پانی ایک میل کے فاصلے تک بھی پانی دستیاب نہیں ہے۔ ہم جس مقام پر ہیں وہاں سے 1 میل کے فاصلے تک بھی پانی ملنے کا نام نہیں ہے، تو پھر اب آپ کے لیے تیمم کرنے کی سبیل نکل آتی ہے، تیمم کرنا آپ کے لیے جائز ہو جاتا۔ اسی طرح تیسری شرط تیمم کے جائز ہونے کے لیے یہ ہے کہ الثالث ان يكون التيمم بطاهر من جنس الارض كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب۔ الرابع استيعاب المحل بالمسح۔ 2 شرطیں تو گزشتہ کے دروس میں گزر چکی، اب آج ہم تیسری اور چوتھی شرط پر بات کر رہے ہیں، پھر مزید 4 شرطیں اور باقی رہیں گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم مٹی یا زمین کی جنس کی کسی پاک چیز پر کیا گیا ہو تو وہ تیمم درست اور نماز کے قابل ہے اور آپ کو پاکی دلانے کے لائق ہے۔ مٹی کا بنا ہوا خاص تیمم کے لیے بنا رہے کیا؟ اچھا، تو مٹی کا اس کو بنا کے یعنی جی یعنی مٹی کو یعنی جی تو ٹھیک ہے، بہرحال مٹی کی جنس کی کوئی بھی پاک چیز ہو، زمین کی جنس کی جو کوئی پاک چیز ہوگی اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں، چاہے وہ سوکھی مٹی کی شکل میں ہو بربرے انداز میں، یا اس مٹی کا
کو گیلا کر کے اس کا ریگڑ بنا کر اس کو سکھا دیا گیا ہے، اس کا کیچڑ بنا کر اس کو گوندھ کر کوئی اس کا ایک اینٹ کے مانند کوئی اس کا ایک مدعا بنا دیا گیا ایک جگہ اس کو، تو اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں، یا کوئی پتھر ہے اس پر کر سکتے ہیں، چونا ہے، ریت ہے اور مورم جو ہوتی ہے، ان سب چیزوں پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مٹی ہے، پتھر ہے، ریتی ہے، لیکن لکڑی پر تیمم نہیں کر سکتے ہیں، چاندی پر، سونے پر یا کسی بھی دھات پر آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ یہ چیزیں زمین میں سے نکلتی ہوں گی، زمین میں سے نکلنے سے تیمم اس پر جائز نہیں ہوگا، زمین کی جنس کی ہونا، زمین کی جنس کی چیز ہونا، چونا، پتھر، مٹی، ریتی، مورم وغیرہ، زمین کے اندر سے مختلف دھاتیں بھی نکلتی، کوئلہ بھی نکلتا، سونا چاندی بھی نکلتا، لوہا بھی نکلتا، پیتل اور تانبا بھی نکلتا، تو یہ دھاتیں زمین کی جنس کی نہیں ہوتی، لہذا اس پر تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تیمم کرتے وقت شریعت میں تیمم کے طریقے میں جتنے حصے کو کور کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی وضو میں جتنا چہرہ دھویا جاتا ہے، وضو میں جتنا چہرہ دھویا جاتا ہے، چہرے کو دھونے کی جو مقدار بتائی گئی ہے، اتنے پورے حصے پر مٹی پر ہاتھ مار کر اچھی طرح سے ہاتھ کو پھیرا جائے۔ جیسے وضو میں ہاتھ کو، جو ہاتھ ہم مٹی پر مارے ہیں ان ہاتھوں کو چہرے پر پھیریں، کوئی ایک بال برابر جگہ بھی ہاتھ پھرنے سے خالی نہ رہے، جیسے وضو میں بال برابر جگہ خشک نہیں رہنا جیسے کہتے ہیں، ایسے ہی اس میں بھی پورے چہرے کو کور کیا جائے، پورے چہرے کا مٹی پر مارے ہوئے ان ہاتھوں سے گھیراؤ کیا جائے۔ اسی طرح وضو میں دونوں ہاتھ جہاں تک دھونا فرض ہے، یعنی انگلیوں کے سرے سے لے کر کوہنی کے نیچے تک، وضو میں جہاں تک ہاتھ کو دھونا فرض ہے اتنے حصے پر مٹی پر مارے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے گھیراؤ کرنا کہ کوئی حصہ، کوئی ایک بال برابر بھی جگہ وہاں پر ہاتھ کے پھرنے سے خالی نہ رہ جائے۔ یہ تیمم کے درست ہونے کے لیے یہ چوتھی شرط ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پانچویں، چھٹی اور دیگر شرائط کو ہم تکمیل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ یوگا کی شریعت میں یوگا کا کیا حکم ہے؟ اب اگر یوگا کے اندر کوئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جو مشرکانہ اعمال ہیں یا مشرکین کی عبادت کا حصہ ہیں، تو ایسی یوگا اگر کی جاتی ہے تو پھر وہ بالکل ناجائز ہے اور شرک کا حکم اس پر لگے گا۔ ہاں البتہ اس میں کچھ ایسے عمل ہیں جو ہماری عام طور پر، یعنی مشرکین ہی کیا غیر مشرک بھی، مشرکین ہی بول کے نہیں، غیر مشرک لوگ بھی اس طرح کے اٹھ بیٹھ کرتے ہیں، کچھ اپنے ہاتھ پیر ہلاتے ہیں، کچھ جسم کو حرکت دیتے ہیں، تو اس طرح کی کچھ حرکتیں ہیں جو ان کی اپنے مشرکانہ طریقہ عبادت کا بطور خاص حصہ نہیں ہیں، تو اس طور پر آپ بطور ورزش کے اس کو آپ کر لے سکتے ہیں، جو اگرچہ کہ یوگا میں داخل ہے وہ، لیکن وہ ان کے اپنے مشرکانہ طریقہ عبادت کا
خاص امتیازی حصہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بطور ورزش کے کر لے سکتے ہیں، لیکن اس یوگا کے وہ طریقے جو بطور خاص مشرکوں کی عبادت کا حصہ ہیں، اس طریقے کے انداز کو آپ نہیں اپنا سکتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر دو قسم کی چیزیں ہو گئی، ایک ہے کہ اپنے جسم کو اٹھک بیٹھک کرا رہے ہیں، اپنے جسم کو سدھانے کے لیے جیسے ورزش کے کچھ انداز ہیں، ورزش کے کچھ طریقے ہیں، وہ طریقے یوگا میں بھی کچھ داخل ہیں، تو اگر وہ طریقے ہیں تو آپ کر لے سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے طریقے ہیں جو خاص مشرکین کی عبادت کا حصہ ہے، جیسے کہ اس میں سوریہ نمسکار بول کر وہ اپنی یوگا کا آغاز کرتے ہیں، سورج کی پوجا ہے، تو اس کا ورزش سے کوئی تعلق نہیں، یہ خالص ان کی مشرکانہ عبادت کا طریقہ ہے، تو لہذا مسلمان کے لیے یہ طریقہ بالکل جائز نہیں ہو۔ خیر کرے نہیں کرے ہوتے نہیں معلوم، لیکن جہاں کہیں بھی چاہے مصر کرو، حتیٰ کہ سعودیہ کرو، دبئی کرو، اسلام مصر سے یا سعودی حکومت سے، پاکستان کی حکومت سے اسلام نہیں چلتا، اسلام قرآن اور حدیث سے چلتا ہے۔ جی صحابہ کرام تو ورزش کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد گرامی ہے، اور شاید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق تو بطور خاص لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، علموا اولادکم الرمایۃ والسباحۃ وسبق الخیول، کہ لوگوں تم اپنے بچوں کو تیر اندازی، نشانہ بازی سکھاؤ، آرچری، اپنے بچوں کو تم تیر اندازی آرچری سکھاؤ، والسباحۃ، اور تیراکی، تیرنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، سوئمنگ سکھاؤ، وسبق الخیول، اور تم اپنے بچوں کو گھوڑ دوڑ سکھاؤ، گھوڑ سواری سکھاؤ، ہارس رائڈنگ سکھاؤ۔ بطور خاص حضرت عمر ان تین چیزوں کا نام لے کر مسلمانوں کو نصیحت کیے ہیں، ہدایت دیے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ تین کھیل بطور خاص سکھاؤ۔ یہ جہاں کھیل ہیں، ورزش بھی ہے، جسمانی صحت کی اس میں ضمانت بھی ہے، اور سیلف ڈیفنس کا بھی اس کے اندر ایشورنس ہے آپ کے لیے، تو لہذا اس کے اندر آپ دیکھیے نشانہ بازی، آرچری جو تیر اندازی ہوتی ہے، نشانہ بازی انسان کا نشانہ کی پریکٹس ہوتی ہے، اس میں انسان سیلف ڈیفنس کے وقت اپنے لیے اس کو استعمال کر سکتا۔ ایسے ہی الرمایہ والسباحہ، تیراکی، تو تیرنا ایک فن بھی ہے، کھیل بھی ہے، اور آپ کے جسمانی صحت کا ضامن بھی ہے، اور پھر ایک ایسی ورزش ہے تیرنا جس میں پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے۔ تیرنا نام ہے ایک کھیل کا، ایک عمل کا، لیکن اس میں پورے جسم کی تالو سے لے کر تلوے تک جسم کے بال روئیں کی ورزش ہو جاتی ہے۔ آپ دوسری کوئی ورزش کریں گے، وہ فلاں جاتے ہیں لوگ جم کو جاتے ہیں، الاں کرتے فلاں کرتے، اس میں جس بدن کے جس حصے کے لیے وہ ورزش کرتے ہیں وہ اسی حصے کے لیے کام آتی ہے۔ مثلا یہ کہ وہ اپنے بازوؤں کے لیے کچھ ورزش کرتے ہیں، اپنے پنڈلیوں کے لیے الگ ورزش کرتے ہیں، اپنی رانوں کے لیے الگ ورزش کرتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے الگ ورزش کرتے ہیں، تب جس جسم کے جس حصے کے لیے ورزش کرتے ہیں وہ اسی حصے کے لیے کام آتی ہے۔ لیکن تیراکی ایسی ورزش ہے کہ پورے جسم کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ اتنی اچھی مفید ورزش ہے۔ ہماری قوم جو ہے، جو کرنے کے کام ہیں، ہمارے بزرگوں نے جو طریقے بتائے اس کو نہیں سمجھ کر جو ہے دوسرے غیر ضروری لا یعنی چیزیں، پھر وہ جموں کو جاتے ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے یہودی لابی کی طرف سے نکالے گئے کچھ پینے کھانے کی چیزیں کہ اس سے جسم بڑھتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ ارے جسم تو مرغی کا بھی جو ہے 6 دن میں 10-15 دن میں بڑھا دیا جا رہا، کیا فائدہ اس مرغی کا جو ہے اڑنے کے قابل نہیں، اڑنا ہی نہیں آتا وہ مرغی۔ جو مرغی قدرتی ہوتی ہے کم سے کم وہ فضا میں اڑنے کے قابل ہوتی ہے، اپنے ڈیفنس کے وقت پر وہ اڑ سکتی ہے،
لیکن یہ مرغی اڑ بھی نہیں سکتی. سیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی، اچھا شاید کراٹے چائنا وغیرہ کا کھیل تھا ہوگا. تو خیر کراٹے میں اب جیسے کہ جب کراٹے ہے اس کے اندر کچھ کرتب ہے، تو وہ کرتب بھی جو ہے ہمارے جسم کو سیدھانے کے لیے، جسم کو ورزش کرانے کے لیے اس کے اندر کچھ کرتب ہیں. وہ کرتب سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کوئی مشرکانہ عمل نہیں. تو یوگا میں بھی جو عمل شرک سے بطور خاص اٹیچمنٹ رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں ہوں گے. لیکن جی ہو تو تلوار بازی بھی سیکھی جا سکتی ہے. اب یہ ہے کہ حکومتی قانون وغیرہ کس حد تک ہم کو اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے کن چیزوں کی اجازت دے، لیکن سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ممکن ہے قانون جو ہے تلوار رکھنے سے منع کرتا ہوں گا. سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کتنے ایسے کھیل ہیں جو حکومت خود اپنی سرپرستی میں اس کو پروموٹ کرتی ہے اور اپریشیٹ کرتی ہے، لوگوں کو اس کی ترغیب دلاتی ہے. وہ ممکن ہے ایشین گیمز وغیرہ کے نام سے کئی کھیل ہوتے ہیں. تو اس طرح کے اگر کوئی کھیل ہیں اور حکومت کی طرف سے اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے تو وہ کھیل کھیلے جا سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے آپ یہ ہے کہ قانون کا بھی خیال رکھیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے دستور کا خیال رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے کہ جو چیز جو ہتھیار کے رکھنے کی حکومت اجازت نہیں دیتی ہے تو حکومت کی اجازت کے بغیر آپ رکھ نہیں سکتے. کہ گن وغیرہ ہے، آپ نشانہ بازی سیکھنے کے لیے گن کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بغیر حکومت کی اجازت کے، بغیر لائسنس کے رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں. تو لہذا ہم صحابہ کرام جو ہے، صحابہ کرام باضابطہ گھوڑ دوڑ لگاتے تھے. ہاں کشتی حضور کے زمانے میں ہوتی ہے. حضور خود جو ہے ایک پہلوان، عرب کا بڑا مشہور پہلوان، حضور کو چیلنج کیا. عرب کا بڑا نامی گرامی پہلوان حضور کو چیلنج کیا تو حضور پاک علیہ السلام اس کو فرمائے کہ اگر میں تجھے پچھاڑ دوں تو کیا کرے گا؟ تو اسلام قبول کر لے گا. قبول کروں گا بولے. حضور ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ اس کو پچھاڑ دی. عرب کا بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، 3 مرتبہ پچھاڑ دیے، لیکن مگر وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہا، مکر گیا، اسلام قبول نہیں کیا. تو کشتی کر کے حضور نے اس کو 3 مرتبہ پچھاڑ دیا. حدیثوں میں کشتی کا ذکر ملتا ہے. جی کشتی تو خیر عورتوں کے لیے اس کا کوئی ذکر تو نہیں ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عورتیں بھی اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے، اپنے خود کے تحفظ کے لیے، اپنی جان، عزت، آبرو، مال کی حفاظت کے لیے لڑکی بڑی ہونے سے پہلے اس کو بچپن میں کچھ سکھا دیا جاتا ہے تو سکھایا جا سکتا ہے. بچپن کی عمر میں، کم عمری میں اس کو کچھ سکھا دیا جانا چاہیے. یا پھر اب بڑی عورت ہے تو پھر ان عورتوں کے درمیان رہ کر، جیسے لڑکیوں کے اسکول ہوتے ہیں، لڑکیوں کے اسکول میں لڑکیوں کی ٹیچرز اگر تعلیم دیتی ہیں تو ٹھیک ہے. لڑکیوں کے درمیان خواتین ٹرینرز اگر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں تو پھر اس کی اجازت رہے گی. لیکن خواتین کے لیے ٹریننگ دینے کے لیے کوئی مرد آدمی آ کر، یعنی بالغ عورتوں کو کوئی مرد آدمی آ کر ٹریننگ دیتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوتی. تو خواتین کو ٹریننگ دینے کے لیے خواتین معلمات، ٹرینرز کا انتظام کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. یا پھر لڑکیاں بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں ان کو جو بھی فن سکھانا ہے سکھا دیا جائے. وہ بھی صرف کس حد تک، یہ نیت سے نہیں کہ کل کے دن یہ بچی جو ہے جا کر وہ ورلڈ کپ کے لیے کھیلے گی، فلاں کرے گی، یہ نیت نہیں، بلکہ صرف سیلف ڈیفینس کے لیے کہ عورتوں کے لیے حالات اگر آئندہ کچھ خراب ہوتے ہیں تو وہ اپنا ذاتی تحفظ کر سکیں، اپنی جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کی حد تک، اتنا ہی بس. اب مرد بچوں کا معاملہ، ان کے لیے دنیا بھر میں گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. جی 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 تو سنت کے لیے ٹھہرے نا. تو اب ان کو چاہیے کہ
3 رکعت پڑھ لیے نا؟ اچھا بس تیسری رکعت کا سجدہ اگر ابھی نہیں کیے، اگر تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیے ہیں، 2 رکعت پورے ہو گئے، 2 رکعت پورے ہو گئے اور تیسری رکعت سنت کی تیسری رکعت کا سجدہ ابھی نہیں کیے ہیں اور ظہر کی فرض ٹھہر گئی ہے، تو ان کو کھڑے کھڑے سلام پھیر دینا چاہیے اور فرض میں شامل ہو جانا چاہیے۔ تو اب ایسی صورت میں 2 رکعت جو ہوئے ان کے، 2 رکعت تو ہو گئے ان کے، 2 رکعت ہو گئے تو 2 رکعت ان کے نفل ہو گئے، 2 رکعت نفل ہو گئے۔ اور اگر ان کی تیسری رکعت ہو گئی تھی، تیسری رکعت کا سجدہ کر لیے تھے انہوں اور ادھر فرض جماعت ٹھہر رہی ہے، تو پھر اب چونکہ تیسری رکعت ہو گئی ان کی مکمل، تو اب اگر انہوں سلام پھیرتے ہیں تو 3 رکعتیں پوری بیکار ہو جاتی ہیں، تو لہذا ان کو چاہیے کہ چوتھی رکعت بھی ملا لے کر، چوتھی رکعت کو ملا لے کر اپنی سنت کو مکمل کر لینا چاہیے جلدی جلدی، یعنی تسبیحوں وغیرہ میں کچھ کمی کر لے کر جماعت میں شامل ہونے کی فکر کر لینا چاہیے۔ اور پھر وہ جو سنت ان کی ادھوری رہ گئی، تیسری رکعت میں انہوں نے جو سلام پھیر دیا، 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت پڑھ رہے تھے، ابھی سجدہ نہیں کیے تھے، تو ان کو بولے کہ کھڑے ہوئے ہیں تو کھڑے کھڑے سلام پھیر دیں، اگر تشہد میں ہیں تو تشہد میں سلام پھیر دیں۔ تو ان کی نیت 4 رکعت کی تھی، تو 4 رکعت والی نیت والی نماز ان کی ناتمام اور ادھوری ہو گئی، تو لہذا یہ 2 رکعت نفل تو ہو گئے ان کے، اس کا ثواب ان کو ملے گا، لیکن وہ جو شروع کیے تھے 4 رکعت کی نیت سے، اس کو ظہر کی فرض ہو جانے کے بعد پھر اس کی قضا کی نیت سے پھر اس کو پڑھنا، یہ ان پر واجب رہے گا، بعد میں پڑھنا 4 رکعت پھر سے پڑھنا واجب رہے گا، بعد میں پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔